وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی پرورش کا نظام کیسے چلایا، کہ ایک طرف تو ابھی موسیٰ ماں کے پیٹ میں پیدا بھی نہیں ہوئے علیہ السلام، ادھر وقت کے بادشاہ کو فرعون کو بات پہنچائی گئی کہ آپ کی حکومت میں ایک قبیلہ بنی اسرائیل کے نام سے جو آباد ہے، اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کا تخت، آپ کا تاج، آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت سب کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا، اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا، مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ مختلف رائے آئی، آخر بات اس نتیجے پر پہنچی کہ جتنے ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں بنی اسرائیل کے مکانات ہیں، ہم ان تمام مکانات پر اپنا آدمی مقرر کر دیں گے کہ جہاں جس بنی اسرائیل کی عورت کو لڑکا پیدا ہو فوراً اس کی گردن مار دی جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ یہ بات فرعون کے دربار میں طے ہوئی۔ اب کیا تھا بزرگوں، بات کا طے ہونا تھا، سینکڑوں ہزاروں بے گناہ معصوم بچوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ اللہ اللہ بزرگوں، ہر خیر میں سے شر اور ہر شر میں سے خیر نکالنے والی ذات اللہ کی۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ میں، اور ماں بیچاری پریشان گھبرائی ہوئی کہ اللہ ہوگا کیا، بنے گا کیا۔ یہاں تو شہر میں جس کے لڑکا پیدا ہوتا ہے گود سے بچہ اس کی چھین لیا جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا، اس کی تو گردن مار دی جاتی ہے۔ اے اللہ اگر میرے لڑکا پیدا ہو تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اور یاد رکھنا بزرگوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، بندے کی چاہت کو کوئی دخل نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہمارے بندوں، جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے، ہمارا تو بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، ہم کہتے ہو جا، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہوا وہی جس کا ماں کو خطرہ تھا، ادھر لڑکا پیدا ہوا، ماں پریشان، ماں گھبرائی بھی، اے اللہ اب ہوگا کیا، اے میرے مالک اب بنے گا کیا۔ ماں پریشان ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے، اللہ فرما رہے ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ارے آپ تو ماں ہو، ماں آپ ماں کا رول ادا کیجئے۔ ماں کا کام کیا ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلانا، آپ اپنے کو دودھ پلاتے رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہ جب آپ کو ڈر لگے، گھبراہٹ ہو، یہ محسوس ہونے لگے کہ کوئی فرعونی میرے گھر میں گھس کر میرا بچہ گود سے نہ چھین لے، اس کی گردن نہ مارے، ارے وہ کیا مارے، وہ کیا کاٹے، آپ کو گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صندوق تیار کر لینا اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا کے بہاؤ میں پانی کے موجوں کے حوالے کر دینا اس صندوق۔ سبحان تیری قدرت۔ بزرگوں، ایک طرف بچے کو موت کے منہ سے بچائے جانے کی اسکیم اور پلان بن رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی خالق اور مالک کا یہ حکم ہے کہ اس بچے کو دریا کے بہاؤ میں بہا دینا۔ اے اللہ ہوگا کیا، اس بچے کا بنے گا کیا۔ اللہ فرما رہے اے ہماری بندی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، ہم اس بچے کی حفاظت بھی کریں گے اور تمہیں واپس بھی لوٹائیں گے، اور واپس ہی نہیں کریں گے بلکہ تاج نبوت کے ساتھ لوٹائیں گے۔ وہ پوری اللہ کی قدرت کاملہ کام کر رہی ہے۔ ادھر جیسے ہی ماں نے فکر محسوس کی، دیکھا کہ فرعونی ایک بڑی تعداد میں میرے محلے میں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، انہوں کے گھروں کو تلاشی تو شروع نہیں کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ تلاشی میں میرا بچہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور پھر اس کی گردن مار دی جائے۔ تو ماں نے فوراً صندوق تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں اس صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا کے بہاؤ میں اس صندوق کو بہا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ہمشیرہ، اپنی بیٹی، اس سے کہا بیٹی ذرا کنارے کنارے چلے جا اور نگاہ رکھنا یہ صندوق بہتا کس جانب کو، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، شمال کی جانب۔ اب اس صندوق نے بہنا شروع کیا، اور بزرگوں اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتے ہوئے ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے بچے کے قتل کا قانون پاس ہوا تھا۔ دریا کے کنارے بادشاہ کا محل بنا ہوا، اور یہ صندوق اس کے محل کی دیوار سے ٹکرا رہا ہے،
پانی کی لاٹ آتی ہے، پانی کی موج آتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، وہ آگے بڑھ کر بادشاہ کی دیوار سے ٹکراتا ہے، پھر پیچھے کو سرکتا ہے، پھر دوسری موج آتی ہے، دوسری لاٹ آتی ہے، پھر اس کو آگے بڑھاتی ہے، وہ محل کی دیوار سے ٹکرا کر پھر پیچھے کو سرکتا ہے، آگے بڑھنے کو تیار ہے، وہی محل کے ارد گرد پانی میں ہچکولیاں کھانے لگا۔ اب وہ جو ذمہ دار تھے، چوکیدار تھے، نگران تھے محل کے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے محل کے ارد گرد پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے۔ بس کیا تھا، انہوں نے صندوق کو نکالا اور نکال کر سیدھا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، حضور یہ صندوق حاضر خدمت ہے، یہ آپ کے محل کے ارد گرد پانی میں تیر رہا تھا۔ بادشاہ نے، فرعون نے صندوق کھولا، اندر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چاند سا چہرہ، بے اختیار اس کی زبان سے نکل پڑا، ارے یہ تو بچہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور بزرگوں نبی تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو صندوق سے باہر نکالا، اپنی گود میں بٹھایا، اور جیسے ہی گود میں بچے کو بٹھایا، اس کو نجوموں کی وہ بات یاد آئی، یہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے تخت اور تاج، حکومت اور سلطنت سب کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ بس کیا تھا بزرگوں، اس خیال کا آنا، اس نے طے کر لیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اس کو زندہ باقی نہیں چھوڑنا ہے۔ بس ممکن تھا یہ آگے بڑھ کر بچے کی گردن مار دیتا۔ قریب میں بیٹھی تھی بادشاہ کی ملکہ، بادشاہ کی بیگم، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ میرے شوہر کے ہاتھ لگائے اور میرا شوہر یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی منت سماجت کرتے ہوئے کہا، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے، اور نتخذه ولدا، یہی کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، اولاد کی طرح ہم اس کو پالے گی۔ اب چونکہ بزرگوں بات گھر والی کی طرف سے آئی تھی، اب یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا اب کیا کیا جائے، اس لیے کہ عام طور پر تو ہوتا ہی ہے یہ بزرگوں، گھر کے اندر ہماری تمہاری کیا چلتی، وہ تو عورتوں کی چلتی ہے، ہماری تمہاری گھر والی چلنے ہی نہیں دیتی، وہ صاف کہے گی دیکھو گھر کے معاملے میں تم مت بولا کرو، ہم تمہارے باہر کے معاملے میں نہیں بولتے، تم گھر کے معاملے میں مت بولا کرو، وہ تو اللہ کی بندی چلنے ہی نہیں دیتی۔ بادشاہ آ گیا اس کے چکر میں کہ چلو بابا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو نا تو ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو پالیں گے۔ یہ آ گیا عورت کے چکر میں، اور بزرگوں یہ ہوتی تو ناقص العقل ہے، لیکن اچھوں کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا، عورتیں اور کثرت سے جہنم میں جل رہی؟ کہ اللہ کے رسول یہ لعن طعن بہت کرتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے، لعن طعن بہت کرے گی، لعنت بھیجنا، برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور ناشکری، اس کو کتنا ہی لا کر دو آپ کم پڑتا ہے۔ کیا کہے گی، ایک بات آپ اس کے مزاج کے خلاف کر کے دیکھو، آپ کے سارے زندگی بھر کے احسان کو ختم کر دے گی۔ کیا بولے گی، آج تک آپ نے میری کوئی بات سنی ہے، آج تک کوئی چیز میرے کو لا کر دی؟ کیا کہتی، کہ ہمارے پاکستانی بھائی سمجھ رہے اس کے ہنس رہے، کہ آج تک آپ نے میرے کو کوئی چیز لا کر دی؟ اور آگے کہے گی، حضور فرمانے نا ناشکری بہت کرتی، کہے گی کیا ملا میرے کو اس گھر میں آنے کے بعد، نہ ڈھنگ کا لیتھڑا ملا، نہ ڈھنگ کا چھتڑا ملا، کیا مطلب نہ ڈھنگ کا کپڑے ملے، نہ ڈھنگ کا کھانا ملا، حالانکہ کھا کھا کر کیا بن گئی بزرگوں۔ تو حضور فرما رہے میں نے اس کو کثرت سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، مچھیرے کو شکار کے اندر ایک خوبصورت مچھلی ہاتھ لگی اور وہ مچھلی واقعی بڑی خوبصورت تھی۔ مچھیرے نے خیال کیا میں اس مچھلی کو لے جا کر بازار میں بیچوں گا، اپنے کو کیا ملے گا، 4 آنے 8 آنے روپیہ، اس سے زیادہ تو کوئی دے گا نہیں، میں کیوں نہ اس مچھلی کو لے جا کر بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر، تحفہ کہہ کر پیش کروں کہ بادشاہ خوش ہو کر میرے کو انعام دے گا جو قیمت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ مچھیرا انعام کی لالچ میں اس مچھلی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر وہ مچھلی بادشاہ کو پیش کی۔ وہ مچھلی بادشاہ کو بڑی پسند آئی اور بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ارے اس مچھیرے کو 100 روپئے دو انعام میں، اس نے بڑی خوبصورت مچھلی ہم کو دی ہے۔ اب بادشاہ کے کہنے پر مچھیرے کو تو مل گئے 100 روپئے، وہ 100 روپئے لے کر آگے بڑھا
قریب میں بادشاہ کی کنجوس ملکہ بیٹھی تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معمولی مچھلی اس کی قیمت 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ، آپ نے 100 روپے اٹھا کر دے دیے اس کو، معمولی مچھلی اور اس کی قیمت 100 روپے. بادشاہ نے بیگم سے کہا ملکہ سے اللہ کی بندی بات زبان سے نکل چکی، اب بات یہی ختم کر دے، پیسے بھی اس کو مل گئے، وہ تو پیسے لے کر چلا بھی گیا، اب اس پر بحث کرنے کا فائدہ کیا؟ بیگم نے کہا ملکہ نے کیا بات کرتے ہو، بحث کرنے کا فائدہ کیا، اور بات یہی ختم کر دے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے اب؟ کہا اس مچھرے کو واپس بلاؤ اور اس مچھرے کو بلا کر یہ پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. اگر وہ کہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل فیمیل، ہاں میل فیمیل، ہاں اس سے یہ پوچھو یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ ہے. اگر مچھیرا یہ کہے کہ وہ نر ہے تو اس کو کہو کہ مادہ لا، اگر کہے کہ یہ مادہ ہے تو اس کو کہو کہ نر لا، جب تک یہ 100 روپے یہاں رکھ کر جا. بادشاہ آ گیا گھر والی کے چکر میں، ملکہ کے چکر میں. اس نے ملکہ سے کہا ہاں زندگی میں تم نے پہلی مرتبہ عقل مندی کی بات کی. اس نے اس مچھرے کو بلایا. اب وہ مچھرا بھی ماشاءاللہ آپ کولالمپور والوں کی طرح ہوشیار تھا. وہ سمجھ گیا کوئی دال میں کالا ہے، کوئی گڑبڑ ہے. وہ محل میں پہنچا، کہا حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا یہ جو مچھلی تم نے ہم کو دی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو اس مچھرے نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور معاف کیجئے گا، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے، یہ تو بیچ کی مخلوق ہے. بادشاہ کو یہ جواب بڑا پسند ہے. اس نے خوش ہو کر کہا ارے اس مچھرے کو 100 روپے اور دو انعام میں. اس کو تو 100 روپے مل گئے. اب وہ جو 100 روپے دوسرے اس کو ملے، یہ پیسے اٹھاتے اٹھاتے جمع کرتے کرتے پیسہ دو پیسہ بادشاہ کے ہاتھ سے، مچھرے کے ہاتھ سے زمین پر گر گئے. اس مچھرے نے وہ 2 پیسے بھی اٹھائے، وہ جو 2 پیسے گرے تھے اس کو بھی اس نے اٹھا لیا. پھر ملکہ نے کہا بیگم نے دیکھو دیکھو جی کنجوس لگتا ہے، ایسے کنجوس کو دینے کا کیا فائدہ، ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے، اب یہ پیسے 2 پیسے زمین پر گرے، اس کو گرنے دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو کنجوس معلوم ہوتا ہے، استعمال نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، جمع کر کے رکھے گا، ایسے کنجوس کو دینے کا فائدہ کیا؟ بادشاہ نے کہا کنجوس تو لگتا ہے. پھر دوبارہ اس مچھرے کو بلایا اور اس سے کہا اللہ کے بندے ہم نے تجھے اتنے پیسے دیے، اب یہ پیسے 2 پیسے زمین پر گرے، اس کو گرنے دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، اس کو تو نے کیوں اٹھایا؟ مچھرے نے کہا حضور اصل میں بات پیسے 2 پیسے کی نہیں ہے، بلکہ جو پیسہ زمین پر گرا اس پیسے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے. حضور کسی کا پیر پڑ جاتا اس کے نام کی بے ادبی ہوتی، اس لیے میں نے جو ہے اس کو اٹھایا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو 100 روپے اور دو انعام میں. اب وہ قریب میں جو ہے وزیر بیٹھا تھا ہوشیار، اس نے کہا حضور آپ اس عورت کے چکر میں نہ پڑیے ورنہ یہ تمہارا خزانہ خالی کر کے رکھ دے گی. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، اور جس نے کہا نا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ بادشاہ سلامت آپ اسے قتل نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے، یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا رہے، ہم اولاد کی طرح اس کو پالیں گے. اللہ فرما رہے اے ہمارے بندو، ارے وہ تو ہماری نیک اور مطیع اور فرما بردار بندی تھی. بات طے ہو گئی کہ موسیٰ کی پرورش ہوگی، اور وہ اللہ اللہ ہے بزرگوں جو ہر خیر میں سے شر اور ہر شر میں سے خیر کو نکالنے والا. ادھر موسیٰ کی پرورش کا نظام چلا، اور کرنے والے تو اللہ ہی ہے بزرگوں. وہ تو اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو استعمال کرتے، باقی کرتے تو اللہ ہی ہے. ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی بزرگوں، ہم کو نظر نہیں آتا. ادھر بات طے ہوئی، بچے کی پرورش کا مسئلہ آیا. اس بچے کو اب دودھ کون پلائے؟ بیت چلی شہر کے اندر، مصر کے اندر اس زمانے میں عورتیں اجرت پر دودھ پلایا کرتی تھی. دیہات کی عورتیں شہروں میں آتی، شہروں سے بچے لے کر جاتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، اس سے بچے کی صحت اچھی ہوا کرتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دستور رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اس زمانے کے دستور تھا. اب جب بات چلی مصر میں بادشاہ کے یہاں لڑکا آیا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے انعام اور اجرت کی لالچ پر بادشاہ کا محل دودھ پلانے والیوں سے بھر گیا، اور ہر ایک کی تمنا یہ کہ اس بچے کو دودھ پلانے کا موقع ہم کو مل جائے، اجرت بھی ملے گی اور انعام بھی ملے گا. محل تو سارا بھرا ہوا ہے دودھ پلانے والیوں سے. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک دودھ پلانے والی مایاؤں کی گود میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا حال یہ کسی مائی کے دودھ کو چھونے کو تیار نہیں.
اور حضرت موسیٰ دودھ کیسے پیتے؟ اللہ فرما رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، خبردار ہے موسیٰ جو کسی مائی کے دودھ کو چھوا۔ ارے بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کی کیا مجال کہ وہ کسی مائی کا دودھ پیتے؟ کہا خبردار جو کسی مائی کے دودھ کو چھوا۔ 20 مائیوں کی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ کو ڈالا جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کسی کے دودھ کو پینا تو بہت دور کی بات، چھونے کو تیار۔ ادھر بادشاہ پریشان، بیگم پریشان، دودھ پلانے والیاں پریشان۔ یہ تو عجیب بچہ ہے، کسی مائی کے دودھ کو چھونے کو تیار نہیں، یہ تو عجیب بچہ ہے۔ اسی مجلس میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ہمشیرہ موجود تھی، وہ سارا ماجرا دیکھ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا بادشاہ سلامت، میں ایک بہت ہی نیک عورت کو جانتی ہوں، چاہے بچہ کیسا ہی ضد کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس بیوی کا، اس عورت کا دودھ ضرور پیتا ہے۔ اگر آپ میرے کو اجازت دیں تو میں اس کو حاضر کروں۔ وہاں سے اجازت ملی۔ اب یہ اللہ کی بندی گھبرائی ڈری سہمی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اپنے بھائی کا سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا اور کہا اماں جان آپ جلدی چلیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی موسیٰ بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے دے۔ اب ماں بیچاری گھبرائی ہوئی، پریشان حالت میں، پسینے میں ڈوبی ہوئی محل کے اندر پہنچی، اور جیسے ہی بچے کو اٹھا کر ماں کی گود میں ڈالا گیا، بچے نے لپک کر ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اپنے رزاقیت کو، اللہ اپنے قادر مطلق ہونے کو، اللہ اپنے پالنہار ہونے کو، اللہ اپنے خالق اور مالک ہونے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جس وقت ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا، ہم نے ماں کے ہاتھوں ماں کو صندوق میں دودھ کی بوتل رکھنے نہیں دی، اور ہم نے اس بچے کو وہاں پہنچایا جہاں سے بچے کے قتل کی بات شروع ہوئی تھی، جہاں سے بچے کے قتل کا قانون پاس ہوا، ہم نے اس بچے کو وہیں پر بھیجا۔ اور جب بچہ محل کے اندر پہنچا، ہم نے وہاں بھی کسی مائی کے دودھ کو پینے نہیں دیا۔ اے ہمارے بندو، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے کہ جب ہم کسی کی پرورش کا نظام چلانا چاہتے اور جب ہم کسی کو پالنا چاہتے، اے ہمارے بندو، وہ دودھ کی بنیاد پر نہیں پلتا، ارے وہ دودھ کی بنیاد پر نہیں جیتا، وہ تو ہمارے جلانے سے جیتا ہے۔ وہ کیا مارے، وہ کیا کاٹے، جس نے جس بچے کے خاطر نہ جانے بے گناہ معصوم سینکڑوں ہزاروں بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے، اے ہمارے بندو، جب ہم پرورش کا نظام چلانا چاہتے پھر دشمن کے ہاتھوں نبی کی پرورش کر کے بتلاتے۔